بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے سخت سیکیورٹی میں شفا انٹرنیشنل اسپتال پہنچا دیا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ 6 ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرے گی۔ چیک اپ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں داخل کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو ایڈمٹ کرنے کی صورت میں بھی خصوصی اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے خلاف دائر نظرثانی درخواست بعض اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کو بیرون ملک بھیجنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کب تک اسپتال میں رہیں گے اس کا فیصلہ ان کی فیملی، میڈیا، عدالت یا حکومت نے نہیں کرنا، صرف ڈاکٹرز نے کرنا ہے۔ انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ انہیں لمبے عرصے کے لیے اسپتال میں رکھا جائے۔ کسی صحت مند آدمی کو بلا وجہ اسپتال میں رکھنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر پی ٹی آئی عدالت حکم کی پاسداری کرے گی تو حکومت بھی کرے گی۔ کیا اب ہر قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جائے گا؟ عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کے فیصلے پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا رد عمل۔ کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماتحت عدالتوں پر بائنڈنگ ہے۔ ماضی میں نواز شریف کے اسپتال منتقلی کے سوال پر رانا ثنا نے کہا نواز شریف جیل سے سرکاری سروسز اسپتال گئے تھے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز پر نواز شریف کا علاج بیرون ملک ہوا اور حکومت نے اجازت دی تھی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاع شفیع جان نے کہا ہے کہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ ہو، مگر انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری ہم پر احسان نہیں ہوگا۔ یہ بھی سپریم کورٹ کو کرائی گئی یقین دہانی کی پاسداری کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جو رویہ ریاست کا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے وہ آج تک کسی سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں رہا۔ حکومت اگر بانی پی ٹی آئی کو پہلے ہی اسپتال منتقل کر دیتی تو اسے اخلاقی برتری حاصل ہو جاتی۔ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں۔ مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا اپوزیشن معاملات کو بیٹھ کر بات چیت سے طے کرے تاکہ جمہوریت کو تقویت ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے کابینہ کو آگاہ کیا۔ ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے جو قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان متحدہ اپوزیشن کے قیام پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے بعد متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کہا مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مزید مشاورت بھی جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کے سوال پر بولے پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے ہر اہم قومی، پارلیمانی اور سیاسی معاملے میں نظر انداز کیے جانے کی شکایات کی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔
پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا حکومت کی وعدہ خلافیاں جاری رہیں تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے سنگین الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے ٹھوس شواہد دے تو تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ قانون سازی کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کے خدشات دور کریں گے۔ دونوں جماعتوں کا قانونی اور پارلیمانی امور پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں پوزیشن سنبھال لی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لی ہے۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ اہلکاروں کو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی اور واش رومز کی خرابی کا سامنا تھا، جس پر اسے واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ صدر ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے برعکس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے تسلیم کیا تھا کہ ابراہم لنکن پر اہلکاروں کو چیلنجنگ صورتحال درپیش رہی، تاہم اسے بعد میں دور کر لیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان کو اپنے معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی قرضوں کے $40 ٹریلین تک پہنچنے کی خبر شیئر کی اور کہا امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر میں ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ کا اپنی ناکام پالیسیوں کو مزید آگے بڑھانا مزید شکست کا باعث بنے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ایران کو تباہی کے دہانے پر قرار دینے والے اب اپنے اتحادیوں سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے ڈیفنس فورسز ایکٹ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی بل منظور کر لیے۔ بل وزیر دفاع خارجہ آصف نے پیش کیے۔ ڈیفنس فورسز ایکٹ کے تحت ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اس کے سربراہ ہوں گے۔ ترمیمی بل میں وفاقی حکومت کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے اختیارات سے متعلق قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی ایکٹ کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے الفاظ شامل کیے جائیں گے۔ ترمیم کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا حصہ ہوں گے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ آج کے بل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کسی چیز کو خطرہ ہو۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خارجہ آصف نے کہا اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، وہ جس چیز پر چاہے کریں، ان کی مرضی ہے۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں۔ پورا بل آج پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں عجلت والی کوئی چیز نہیں تھی، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر بحث ہوتی۔ بل کا مسودہ تمام لوگوں کے پاس موجود تھا۔ آپ نے کہا کہ اسکل کانٹریکٹ BLA اور TTP جو ہے وہ مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، تو آپ نے آج کیا تمام جو کانٹریکٹ قومی ہے کیا آپ ان کو کانٹریکٹ ملک کے خلاف سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے شاید لفظوں کا غلط چناؤ ہوا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جو علیحدگی پرست ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ جو وائلنس استعمال کرتے ہیں، جو دہشت گردی میں انوالو ہے، میں اس نیکسس کا ذکر کر رہا تھا۔ ان کے جو سہولتکار ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی ہمارے ہمسائے ملک ہوتے ہیں یا دوسرے ایسے ہوتے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی سے متعلق گزشتہ روز کے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا ان سے الفاظ کا غلط چناؤ ہوا، وہ علیحدگی پسند تنظیموں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو تشدد کا راستہ اپنا رہی ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے کنٹرول کیا جاتا ہے، سہولت کار ہمسایہ ملک والے بنتے ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ ہائی کمیشن کی عمارت کا بیرونی سیکیورٹی حصار ختم کر دیا۔ عمارت کے باہر لگی سیکیورٹی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ بھارتی حکام نے ویزا سیکشن کے باہر قطاروں کے لیے بنا احاطہ توڑ دیا۔ سیکیورٹی ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی سے عوامی روابط میں اضافہ ہوگا، بڑی تعداد میں پاکستان سے شام جانے والے زائرین کو بھی سہولت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی شامی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ شامی وزیر خارجہ کی مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم۔ شام کے وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد جان کمال نے شامی وزیر خارجہ کو پاکستان کی اقتصادی اور برآمدی استعداد سے آگاہ کیا۔ 21 اگست کے لیے پیٹرول کی قیمت معمولی اضافے کے ساتھ 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے چھٹے روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی گئی تو عوامی تحریک آگے بڑھائیں گے۔ جب جماعت اسلامی کا لانگ مارچ شروع ہوگا تو 3 دن میں ختم نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا حکومت کا پورا نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، نظام کی ناکامی کی وجہ سے IMF کی شرائط ماننا پڑتی ہیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کمی کی گئی، یہ کمی 130 روپے بنتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کرنے کا کہا ہے۔ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، فلڈ جو اربن پونڈنگ ہے، جو پانی جمع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹوں میں پانی نکل رہا ہے۔ فلڈ جب آپ کا آتا ہے تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے کام کرتی ہے۔ میں اس میں بہت پرائیڈ لیتی ہوں۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت خیال عوام کا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کے پانی نکلواتے تھے، مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک صوبے کا، حکومت کا اور عوام کا ایک ایسا رشتہ بنے آپس میں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی تو ان کے گھر تک حکومت پہنچے گی، نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کو آوازیں دیتے رہ جائیں اور کوئی مدد پہ نہ آئے۔ برف پڑنی شروع ہو جائے اور لوگ برف کے نیچے دب جائیں اور آوازیں دیں اور حکومت نہ آئے۔ یہ بھی ہوا ہے پنجاب میں، حکومت سوئی ہوئی تھی۔ مری میں لوگ برف کے نیچے دب کر مر گئے، سابقہ حکومت سوئی رہی، ہم لوگ سوتے نہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پنجاب میں کہیں بھی ہفتوں پانی کھڑا نہیں ہوتا، وزراء ہر جگہ خود موجود ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی PTI کی سابقہ حکومت پر نام لیے بغیر تنقید۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی میں گجرات میں بارش کے بعد کئی فٹ پانی کھڑا ہوا، اس سال ریکارڈ بارش ہوئی لیکن پانی 2 گھنٹے میں نکل گیا۔ وہ بطور وزیر اعلیٰ تمام کاموں پر نظر رکھتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں، مقامی حکومتوں یا کونسلر کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ کام نہیں کرے گا تو کونسلر بھی کام نہیں کرے گا۔ سوچ رہے ہیں میر رضا علی کے آخری لمحات کی CCTV فوٹیج جاری کرتے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کے سوال نامے پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ DIG عامر فاروقی کا موقف، میر رضا کے والدین کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھے گئے خط اور قریبی افراد سے تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے حوالے سے اعتراضات پر کہا کہ تحقیقات کے دوران ایسے سوالات میر رضا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان سے وابستہ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سارے افراد سسپیکٹس ہوں۔ پوچھ گچھ کا مقصد کوئی غیر معمولی یا مشکوک بات تلاش کرنا ہے۔ اسلام آباد میں NCCIA کے چھاپے کے دوران آن لائن فراڈ میں ملوث غیر ملکیوں کی گرفتاری۔ اسکیمرز پاکستان میں بیٹھ کر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود افراد سے اسکیمنگ کرنے لگے۔ انڈونیشین اسکیمر نے بتایا کہ وہ 3 ماہ پہلے بطور شیف پاکستان آیا، اس کے گینگ میں 2 چینی اور 7 انڈونیشین ہیں۔ گینگ اسکیم سے ماہانہ $80,000 کماتا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے عمارت کو سب جیل قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، سب جیل کی سیکیورٹی اور زیر حراست افراد کی ذمہ داری DG NCCI کی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کا دائرہ PTA FBR اور SCCP تک بڑھا دیا گیا۔ غیر ملکیوں کے داخلے، قیام، کاروباری سرگرمیوں اور مبینہ سائبر کرائم نیٹ ورک کی جانچ جاری۔
پاکستان میں غیر ملکیوں کا سائبر فراڈ اور فحش مواد عالمی نیٹ ورک چلانے کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا پورے ملک میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ۔ ٹاسک فورس FIA ہیڈ کوارٹرز کے ماتحت کام کرے گی۔ کال سینٹرز کے خلاف کارروائیوں کی تفصیل روزانہ کی بنیاد پر وزارت داخلہ کو دی جائے گی۔ ٹاسک فورس بھتہ خوری، بلیک میلنگ، گیمبلنگ اور اسکیمنگ کی تحقیقات کرے گی۔ کراچی میں قائم کال سینٹرز کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی۔ تمام متعلقہ اداروں کو ٹاسک فورس سے مکمل تعاون کے احکامات جاری۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور روڈ کے قریب گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار 2 افراد زخمی۔ سوراب کوٹ میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی۔ کورنگی میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ رحیم یار خان میں بیٹے نے پسند کی شادی کی، ملزمان نے باپ کی ٹانگ کاٹ دی۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ مسلح افراد اسے گھر سے اغوا کر کے کھیتوں میں لے گئے تھے، ناک کاٹ کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج۔ کراچی کے جناح اسپتال میں مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے خاتون اور نومولود نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق متاثرہ خاتون کو گیسٹرو کی شکایت پر گائنی وارڈ سے گیسٹرو وارڈ منتقل کیا گیا۔ خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر گائنی وارڈ سے رابطہ کیا گیا۔ گائنی وارڈ میں بیڈ خالی ہونے کے باوجود خاتون کو بیڈ نہیں دیا گیا۔ خاتون نے گیسٹرو وارڈ میں ہی بچے کو جنم دیا۔ بعد میں خاتون اور بچہ دونوں دم توڑ گئے۔ اسپتال حکام نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں شادی کے دوران نقابپوش افراد کا حملہ، بارات میں شامل لگژری گاڑیوں پر فائر بام پھینک دیے۔ ہال کے باہر کھڑی 2 قیمتی لگژری گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ہال کے داخلی دروازوں کو نقصان، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ آور فرار۔ دو برسوں کے دوران برطانیہ سے 80,000 سے زائد افراد کی ملک بدری۔ واپس بھیجے گئے افراد میں غیر ملکی مجرم اور مسترد شدہ پناہ کے درخواست گزار شامل۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل مزید تیز کرنے کی کوشش۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ قانون توڑنے والوں کو ملک میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ لیڈز ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ کی میچ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ انگلینڈ نے 8 وکٹ پر 366 رنز بنا کر پاکستان کے خلاف 195 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ ہیری بروک 91، جارڈن کاکس 73، جو روٹ 66، لارنس 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لیفٹ آرم اسپنر علی عثمان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ وہ انگلینڈ میں ٹیسٹ کی ایک اننگز میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی لیفٹ آرم اسپنر بن گئے۔ محمد عباس، خرم شہزاد اور محمد علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کے منفرد ریالٹی شو میں اس بار کی تھیم کچھ خاص ہے۔ شرکا کیسے اظہار کریں گے ٹوٹے دل کے احساس کا؟ جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر۔ اور جیو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل نشتر ناظرین کے لیے اسکرین پر جلوہ گر ہونے کو ہے۔ پروڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پیشکش میگا ڈرامہ سیریل نشتر کا پریمیئر آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔